اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کے موضوع میں جو ذکر کیا جائے گا اثرات چینل پہ آداب معاشرت کے حوالے سے، تو یہ تھرڈ چیپٹر یا تھرڈ لیکچر آپ سمجھ لیں ہمارا ہے آج کا۔ اور اس لیکچر میں آپ جو انسانی زندگی میں جو انسان کو جو آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، اس کے بارے میں آپ سے میں بات کروں گا۔ قرآن کریم کائنات کے دقیق ترین مسائل کے متعلق، یعنی اس میں تصورات ہوں اور انسانی زندگی کے اہم ترین معاملات ہوں، تو ہمیں وہ رہنمائی جو ہے وہ دیتا ہے۔ وہ خدا عالم امر آخرت جیسی ماں بعد طبعیاتی مسائل کے متعلق بھی گفتگو کرتا ہے، اور سیاسی، معاشی، تمدنی، مملکتی، بین الاقوامی معاملات کے متعلق بھی ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روزمرہ کی زندگی کے متعلق بھی، یعنی یہ جو عام زندگی کے معاملات ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں وہ آگاہی فراہم کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک فرد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ان دونوں، یعنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کا احاطہ قرآن نے کیا ہے، اور بتایا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات آپ کے ہونے چاہیے، دوستوں، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عام ملنے والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، اور چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ کو کیا کام کرنے ہیں، کھانا پینے کے کیا آداب ہے، اور بات چیت کرنے کا آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بتایا۔ آداب محفل کیا ہیں، اور رہنے سہنے کا آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کی بڑی غیر معمولی سی جو ہے وہ بظاہر آپ کو لگتی ہیں کہ بہت غیر معمولی سی باتیں ہیں، لیکن ان تمام باتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور انسان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی جو ہے ان میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی اضافہ ہوتا ہے، یہ آگے باتیں بڑھتی ہیں۔ اور اس کے کریکٹر، انسان کے جو کریکٹر ہوتا ہے اس کا صحیح اندازہ انہی گوشوں سے لگتا ہے کہ وہ کتنا علم والا، کتنا باعمل انسان ہے، اور اس کی جو معاملہ، جو جس طرح معاملہ فہم ہے وہ کس طرح، اس کا کیا انداز ہے، اور زندگی کے عام گوشوں میں، عام معاملات میں وہ اس کا چلن جو ہے وہ کس طرح ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں آداب معاشرت میں آتی ہیں، اور قرآن ہمیں اس طرح گائیڈ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان کی سوچ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور وہاں سے وہی کی گائیڈنس جو ہے نا آپ کو ملتی ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآنی رہنمائی ہمیں کیا مل رہی ہے، یہ آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ شروع میں جو آپ السلام کہتے ہیں، السلام علیکم، وہاں سے ہی آپ کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ سلامتی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ایک دوسرے سے شروع کرتے ہیں کہ، اور یہ معاشرے میں ایک آپ کو اسلام نے آپ کو دیا ہے، اسلامک جو معاشرہ ہے اس کے اندر آپ کو یہ ایک بہت خوبصورت سی چیز نظر آتی ہے، وہاں سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو باہمی میل جول سے کے متعلق ہیں، یعنی جب کوئی تمہیں دعا دے تو اسے بہتر دعا دیا کرو، یا کم سے کم ویسے ہی دعا دے دیا کرو، یہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح دعا دیا کرو، اور دوسروں کے گھر جاتے وقت بھی، اور جہلا اور ناوافقوں کو بھی جو ہے اسی طرح دعا دیا کرو، جن سے آپ واقف نہیں ہیں اور جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے جو ہے وہ اس قسم کے معاملات نہیں رکھتے اور جہالت میں ہیں، ان سے بھی سلام کر کے اور ان سے آگے بڑھ جایا کرو۔
اس لیے ہمارے یہاں السلام علیکم جو ہے اس کے الفاظ کہے جاتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ تمہاری طرف ہر قسم کی سلامتی ہو. تو یہ اس سے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ ایک تربیت بھی دی، اور یقیناً یہ قرآن کی تربیت تھی جو السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے. پھر بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب مومنی تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کریں تو السلام علیکم کہا کرو، یہ بھی قرآن نے بتایا. اور پھر اہل جنت کا باہمی سلام بھی یہی ہوگا، یعنی وہ جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس وقت بھی ان کا جو ان کی صدائیں ہوں گی دلوں میں وہ یہی ہوں گی. پھر جو شخص تمہیں سلام کہے اس کے متعلق تمہارا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہے. تو یہ بھی ہے کہ اس کی خواہش آپ کے دل میں ہو کہ اب اگر میں نے یہ سلامتی اس کو بھیجی ہے تو یقیناً جو ہے یہ اسلام لے آئے، اور مزید جو ہے وہ کیونکہ لا اکراہ فی الدین ہے، قرآن میں جو سختی نہیں ہے، آپ نے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے پیش آنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے. تو ہمیں لا اکراہ فی الدین سے ہٹ کے اور سلامتی کی طرف لوگوں کو لے کر آنا ہے. پھر آگے اس کا بیان ہوا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر ان میں کبھی تنازع ہو جائے تو ان میں صلح کرا دیا کرو، اور جو زیادتی کرے اس سے مواخذہ کرو. یعنی کہ اگر مسلمان ایک دوسرے سے کبھی اس قسم کا جھگڑا ان میں ہو جائے اور تو ان میں پہل کرنی چاہیے کہ ایک تیسرے فرد کو کہ وہ ان کی صلح کرا دے، یا اس قسم کے اور بھی کوئی معاملات ہو تو ان کی صلح کرا دی جائے. یہ تو ایک باہمی میل ملاقات سے متعلق جو ہے وہ آیات تھیں. پھر اس کے بعد باہمی بات چیت، انداز گفتگو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ صاف، واضح اور سیدھی بات کیا کرو جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، ذو معنی نہ ہو. ایسی زبان بولو جو معاشرے میں شرفا کی زبان تسلیم کی جائے، یعنی نہایت خوبصورت انداز سے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے باتیں آپ کریں. چیخ چیخ کر باتیں مت کریں، گفتگو میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھیں. تصنع و بناوٹ، فریب کاری کی باتیں مت کریں، جھوٹ کو سچ کا لباس مت پہنائیں، غلط اور صحیح کو خلط ملط مت کریں، اور حق بات کو مت چھپائیں. تو یہ باہمی بات چیت کے حوالے سے چند 6-7 جو ہے وہ آیات ہیں جن کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے. پھر لغویات یا بے حیائی کی باتیں جو ہیں، یعنی ہر لغو بات اور بیہودہ کام سے آپ پرہیز کریں. یہ قرآن ہمیں اس کی تربیت دے رہا ہے. اور لغو باتیں سنیں بھی نہیں، یعنی سننے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ آپ سنیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کسی کو بھی وہ بات کہہ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد کہیں اتفاق سے لغویت کا آپ کے سامنے آمنا سامنا ہو جائے تو شریفانہ انداز سے پہلو تہی کریں اور آگے بڑھ جائیں. اور پھر قرآن کریم بتاتا ہے کہ جنت زندگی میں لغویات کا گزر نہیں ہوگا، یعنی وہاں ان چیزوں سے پاک ہے. اور جنتی معاشرہ جو ہے، اگر زندگی میں اگر آپ دنیاوی زندگی میں اگر آپ جنتی معاشرہ کریٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان لغویات کا کوئی گزر نہیں ہوگا. اب آگے ایک اور امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیڈنگ ہے، اور وہ ہے فواحش کے بارے میں، کہ فحش اور جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں. اس میں حرام چیزیں بھی ہیں، اس میں زنا بھی ہے، اس میں بے شمار ایسی جو ہے وہ برائیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمایا، اور ہمیں بحیثیت مسلمان اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر ایک جگہ ذکر ہے کہ مومن ایسی باتوں سے مجتنب رہتے ہیں اور وہ ان برائیوں سے دور رہتے ہیں. اگر کبھی غیر ارادی طور پہ اس قسم کی بات ہو بھی جائے تو فوراً اس سے تائب ہو جاتے ہیں، اور ہو جانا چاہیے. معاشرے میں فحش باتوں کو مت پھیلائیں. اس میں فحش قسم کا لٹریچر، ڈرامہ، ٹی وی وغیرہ جن میں بے حیائی پھیلانے کا اندیشہ ہو سب آ جاتے ہیں. اب اس میں بے شمار علماء کرام نے کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بے حیائی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہے.
اور چاہے وہ ٹی وی چینلز کے تھرو ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو، ڈرامے ہو، خاص طور پہ سنیما میں، تو یہ فحاشی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے فحش گوئی، فحش کلامی، فحاشی جو ہے وہ اس کے جتنے بھی عمل ہیں ان سے بنا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے تک کے بارے میں جو ہے بتایا کہ اوچھے لوگوں کی طرح تکبر سے مت چلا کرو، یعنی اللہ کی زمین پر آپ اکڑ کر نہیں چلیں، اپنی رفتار میں میانہ روی آپ اختیار کریں۔ اور عورتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی رفتار میں جو ہے نا وہ حیا کا پہلو آپ رکھیں، اور اپنے جتنے اپنے جسم ہیں ان کو جو ہے نا ڈھانک لیا کریں۔ جب بھی آپ عورتوں کا ذکر آیا تو اب اس میں سطر کا ذکر ہے کہ سطر کو آپ اپنی ڈھانک لیں، تو عورت کی جو مستورات ہیں، جو اس کی صدر ہے، وہ اس کو ڈھانک کے جو ہے نا چلیں، اپنی نظریں جھکا کے چلیں۔ یہ یہاں تک قرآن کریم جو ہمیں اس کی جو ہے وہ ہدایت دے تاکہ اس سے فحاشی نہ پھیلے، اس میں بیرا روی جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر راستہ چلتے وقت دیدے پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیں، یعنی کہ آپ جا رہے ہیں، آپ شریفوں کی طرح چلیں۔ اگر آپ کسی بند گلی میں بھی ہیں اور آپ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کوئی مستورات ہیں، عورتیں ہیں اور مرد وہاں کا آپ کا گزر ہوتا ہے، تو آپ اپنی نظریں نیچے کر لیں، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے کر لیں، اپنی سطر کو ڈھانک کے چلیں۔ تو اس میں عورت مرد دونوں کی جو ہے نا وہ ہے کہ وہ بے باک نہ ہوں، اور یہ دونوں ایسا عمل کریں، مرد اور عورت، کیونکہ اس سے ہی خیانت نگاہ سے ہی ساری برائیاں جو ہیں وہ پھر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ایک ذکر آیا ہے کہ بات کی تحقیق کر لیا کریں، جب تک کسی بات کی خود تحقیق نہ کر لو اس کے پیچھے مت لگو، یعنی کہ آپ ٹو میں نہ جائیں، آپ کسی کی بات جب تک تحقیق نہ کر لیں، دونوں پرسپیکٹیو سے آپ دیکھ نہ لیں، سوچ نہ لیں، جب تک آپ جو ہے وہ کسی بات کے پیچھے مت لگ جائیں۔ پھر ہمیشہ جو ہے حسن ظن سے جو ہے نا آپ کام لیں۔ جب کسی کے خلاف کوئی بات سنیں تو اس کا پہلے رد عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف یہ بہتان ہے، تو اس بات کی ہم تحقیق کر لیں، اور اس بات سے پہلے کہ دوسروں تک اس کو پھیلائیں، پہلے ہم خود اپنے لیول پر اس کی تحقیق کر لیں، اور جو ملزم ہے جو اس وقت تک آپ سمجھتے ہو بے گناہ ہے، اس سمجھ رہے ہیں، اس کے خلاف جب تک جرم ثابت نہیں ہو جائے، یا کم سے کم آپ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو الزام لگانے والا یا الزام جس پہ لگ رہا ہے، وہ دونوں میں سے کون جو ہے وہ اس بات کو جرم کس پہ جو ہے نا وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ جو کہ اس کی ذمہ داری لیتی ہے، لیکن قرآن کریم نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ پھر کوئی شرارتی قسم کی افواہ جو پھیلائے تو اسے آگے مت پھیلاؤ، یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی شر انگیز کوئی بات ہے تو آپ جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کی اطلاع کسی اور تک نہ پہنچائیں جب تک آپ اس سے پہلے تحقیق نہ کر لیں۔ تو تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر مظلوم کے سوا کسی کو حق نہیں کہ کسی کے خلاف یوں بری باتیں جو ہے نا وہ پھیلائے، اور دوسروں کے معاملات میں یوں ہی بیکار ٹو نہیں لگاتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کریم ہمیں اس کا جو ہے حکم دیتا ہے۔ پھر ایک تہمت لگانے کے بارے میں جو ہے نا 2 آیت ہیں، ان کے میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کے خلاف تہمت مت لگاؤ، چاہے وہ پاک باز عورتوں کے خلاف ناحق تہمت لگانا ہو، قانون جرم بھی ہے۔ عدم ثبوت کی صورت میں اس کی سزا جو ہے قرآن کریم 80 کوڑے دیتا ہے، کہ اگر یہ آپ نے تہمت لگا دی اور وہ جرم ثابت ہو گیا تو 80 کوڑوں کی جو ہے نا وہ سزا جو ہے وہ ہے۔ پھر خود جرم کا مرتکب ہونا، اس کا بہتان دوسروں پر لگانا، یہ بھی ایک سخت جرم ہے، یعنی کہ وہ جرم تو آپ نے کیا ہے لیکن اس کا بہتان آپ کسی دوسرے کے سر لگا دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم اس کی بھی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے۔ پھر شریف زادیوں کو تنگ کرنا یہ بھی سنگین جرم ہے، یعنی اگر کوئی عورت یا خواتین آپ کو اس قسم کی آپ ان پہ الزام لگا دیتے ہیں
سنگین جرائم کو، تو یہ بھی شریف ذاتیوں کو تنگ کرنا جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن نے جو ہے نا وہ حکم دیا ہے۔ پھر ہم آئیں گے جی ایک اور ٹاپک کی طرف، وہ ہے جی غیبت، الزام تراشی اور حسد۔ یعنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔ غیبت جو ہے وہ ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ، یعنی اس دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، اور تمسخر میں ہر قسم کی جو ہے وہ بات آ جائے گی۔ پھر کفار مومنین کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، وہ اس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اس سے جو ہے وہ استہزاء جو ہے وہ برتو۔ پھر ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، یعنی کہ جو لوگ کفار یا مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس محفل سے آپ پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی مت کرو، ایک دوسرے کے برے برے نام مت رکھو، جو کہ آج ہمارے ہاں عام ہے کہ برے الزام، برے القابات سے جو ہے نوازا جاتا ہے، تو اس سے قرآن کریم نے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ پھر کسی سے حسد نہ کرو، حسد سے مراد یہ کسی کو اچھے حال میں دیکھ لو تو کہ جی اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کے پاس دولت آ گئی، شہرت آ گئی، عزت آ گئی، تو یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ اس کے پاس کیسے ہو گئی۔ اس حسد میں جو ہے نا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس میں آپ مبتلا نہ ہو، اور یہ احساسی کمتری بھی ہو سکتی ہے، یعنی انفیریورٹی جو کمپلیکس ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے نقصان رساں ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا وہ آداب معاشرت ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو اس موضوع پہ یہ لیکچر جو ہے اس کو میں پارٹ 1 کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک طویل ایک فہرست ہے، اور اس کو میں نے 2 لیکچرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو آداب معاشرت کا یہ پہلا لیکچر، اور اوور آل یہ تیسرا لیکچر ہے اسرات چینل پر۔ تو اس کے بعد جو سیکنڈ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم مزید اس چیز کو ایلیبریٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ تو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔